الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ من النار. روزہ یہ آگ سے ڈھال ہے. یعنی جس طریقے سے لڑائی میں ایک انسان خود وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، سر پہ کوئی ایسا مضبوط قسم کا ٹوپی ٹائپ کا پہنتا ہے لوہے کا، تاکہ اس کی جان جہاد میں یا جنگ میں محفوظ رہے کسی طرف سے حملہ ہونے کی صورت میں. بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ بھی بندے کے لیے ایک ڈھال ہے گناہوں کے ارتکاب کرنے سے، یعنی گناہوں میں واقع ہونے سے یہ روزہ ایک بندے کو بچائے گا. آج تازہ ترین مثال کے طور پر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے ہیلمٹ ضروری قرار دیا گیا ہے، چونکہ اس میں حادثہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اسے بالکل کمپلسری اسے رکھا گیا ہے کہ بندہ موٹر سائیکل چلاتے وقت اپنے سر پہ ہیلمٹ لگا کر کے رکھے، تاکہ وہ کسی حادثے کی صورت میں کم از کم اس کا جو سر ہے، اہم پارٹ ہے جسم کا، وہ محفوظ رہے. تو اسی طریقے سے روزے کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ روزہ بھی ایک بندے کو گناہوں میں واقع ہونے سے بچاتا ہے. یہ مختلف قسم کے فائدے روزے کے جو احادیث کے اندر مذکور ہیں، ہمیں یہ ابھارتے ہیں اس چیز پر کہ روزہ جو اللہ نے فرض کیا ہے، اسے ہم اس کو اپنے اوپر لوڈ نہ سمجھیں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ بخوشی اس کو قبول کرتے ہوئے اس کے فوائد کو سامنے رکھ کر کے ہم روزہ رکھیں. اس کے علاوہ بہت سارے دیگر فائدے از خود بیان کیے جاتے ہیں، مثلا یہ کہ روزے سے پیٹ ٹھیک رہتا ہے، معدہ صحیح رہتا ہے، یا اور دیگر بیماریوں کے لیے روزہ بہت ہی فائدہ مند ہے. یہ سب خود کے بنائے ہوئے فائدے ہیں. روزے کے جو فوائد حدیث میں مذکور ہیں، قرآن میں مذکور ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بندے بن جاؤ، یا اس کے علاوہ جو فائدے گنائے گئے پیچھے ایپیسوڈ میں، تو وہی فائدے ہم اپنے سامنے رکھیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا فائدہ اپنے طور سے روزے کا نہ بیان کریں کہ روزہ جو اس کا اصل مقصد ہے وہ ہم سے فوت ہو جائے اور ہم دیگر مقاصد کو سامنے رکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کریں. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام عبادتوں کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.